بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ ان میں سے پہلا فقیر ہے۔ فقراء، فقیر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس تھوڑا بہت مال موجود ہو لیکن وہ نصاب کے بقدر نہیں ہے، نصاب سے بہت کم ہے، وہ فقیر کہلاتا ہے۔ یعنی گویا کہ ضرورت اصلیہ سے زائد اس کے پاس کوئی مال موجود نہیں ہے تو وہ شرعاً فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر مسکین ہے۔ مسکین اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے بھی لوگوں سے سوال کا محتاج ہو، تو ایسے شخص کو مسکین کہتے ہیں، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح عامل اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو حکومت اسلامیہ کی طرف سے لوگوں سے زکوٰۃ صدقات وغیرہ وصول کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہو، اس آدمی کو عامل کہتے ہیں، چونکہ وہ اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ اپنی ذمہ داری میں مصروف رہتا ہے، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں چونکہ اس کا وجود ختم ہو چکا ہے عاملین کا، اس لیے کہ نہ تو وہ اسلامی حکومت ہے اور نہ حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح لوگ مقرر ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ کو لے سکے، تو اس لیے اب عاملین کا بھی سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جو مقروض ہے، غارم مقروض، کہ اس پر اتنا قرض چڑھا ہوا ہے کہ اگر وہ اپنے مال میں سے اس قرض کو منہا بھی کر دے تو وہ مال اس کے نصاب تک نہیں پہنچتا، تو چونکہ وہ شرعاً مجبور ہے، محتاج ہے، تو ایسے آدمی کو بھی، ایسے مقروض آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ پھر رقاب غلام، کہ جب آقا اس سے کہتا ہے کہ اتنا مال مجھے دو اور اپنی جان چھڑا لو، تو چونکہ وہ مال کا محتاج رہتا ہے تو رقاب یعنی غلام کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں نہ تو اب غلام رہے ہیں، نہ اس مد میں کوئی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک طبقہ ہے فی سبیل اللہ، یعنی غازی اور مجاہد جو جہاد میں مصروف ہے یا جہاد میں جانا چاہتا ہے اور غریب ہے، اس کو مال کی ضرورت ہے، اسلحے کی ضرورت ہے، تو اس بنا پر زکوٰۃ کی مد میں اس سے تعاون کی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ کے پیسے اس کو دی جا سکتی ہے۔ یا کوئی آدمی ہے کہ وہ حج پہ جانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے کہ وہ حج پہ جا سکے، تو اس صورت کے اندر اس کے ساتھ بھی مالی معاونت کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کی مد میں کہ وہ فریضہ حج ادا کر سکے۔ لیکن اس کے لیے حج کے لیے سوال کرنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سوال کرتا رہے کہ مجھے پیسے دے دو، میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے سوال کرنا یہ جائز نہیں۔ اسی طرح وابن السبیل، مسافر، کہ مسافر آدمی اگر اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر میں مقیم ہے یا وہاں چلا گیا ہے اور وہاں ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، اگرچہ اپنے وطن میں یا اپنے شہر میں اس کے پاس بہت سارے مال موجود ہے، سرمایہ دار ہے، مالدار آدمی ہے، لیکن دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں وہ گیا ہوا ہے اور اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ سلسلہ بھی عملاً اب ختم ہو چکا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے ذرائع اب موجود ہے کہ اس کو پیسے مل سکے۔ ہر آدمی ہے کہ اس کے بینک میں اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، اے ٹی ایم کارڈ موجود ہوتا ہے، یا ایزی پیسہ یا جیش کیٹ، کچھ تمام ذرائع اس کے پاس موجود ہوتے ہیں اور وہ اس کے ذریعے سے اپنے پیسے نکلوا سکتے ہیں، تو عملاً یہ سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اصول اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور فروع اپنے اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول سے مراد والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، پردادا، پردادی، یعنی اوپر تک،
تو وہ اپنے اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح فروع یعنی بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اس سے نیچے جتنے بھی اولاد ہے تو وہ اولاد اپنے اصول کو یعنی اپنے والد کو والدہ کو دادا دادی کو نانا نانی کو یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، عطایا سے وہ تعاون کر سکتے ہیں۔ تو نہ اصول فروع کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور نہ فروع اصول کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جائز نہیں۔ ہاں فروع ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی ہے وہ غریب ہے تو دوسرا بھائی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہو، بہن ہے غریب ہے مستحق زکوٰۃ ہے تو بھائی یا بہن وغیرہ اس کے ساتھ معاونت کر سکتا ہے، چاچا ہے ماموں ہے چاچی ہے، تو اس طرح اگر وہ غریب ہے مستحق زکوٰۃ ہے تو ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔